ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ جو ایک جملہ میں نے ذکر کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بر اور تقوی کے امور میں تعاون کیا کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اثم اور عدوان کے مسئلے پر معاملے پر تعاون مت کرو۔ یہ جو دو لفظ اس آیت میں مذکور ہے، بر اور اثم، اور دوسری چیز ہے تقوی اور عدوان، یہ لفظ قرآن مجید میں ان مقامات میں استعمال ہوتا ہے، بر کا لفظ، کہ جہاں انسان کسی کو دنیاوی فائدہ پہنچا سکتا ہو، اور تقوی کا امور وہ ہوتے ہیں جس میں انسان کسی کے اخروی اعمال، عبادات وغیرہ میں تعاون کر سکتا ہو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا یہ بر نہیں ہے، حالانکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ فرض ہے۔ جو لوگ بیت اللہ سے اس طرف رہتے ہیں ان کا قبلہ مشرق پہ پڑتا ہے، جب وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نیک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بر نہیں ہے۔ بر کیا چیز ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وآت المال، ہے کہ مال کسی کو دیا، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال جو ہے ان کی کچھ قسمیں ہیں۔ اس آیت میں جو فرمایا نا کہ بر کے کاموں میں تعاون کرو اور تقوی کے کاموں میں۔ تقوی کے کام تو یہ ہے کہ آپ نے مسجد بنا لی، مسجد میں تعاون کیا، قرآن مجید چھپوایا، مدرسہ چل رہا ہے آپ اس میں تعاون کرتے ہیں، تنخواہ کی مد میں کرتے ہیں، بجلی کی مد میں کرتے ہیں، یہ آپ مسجد میں ظاہر آپ ہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب تقوی کے کام ہیں کہ یہ دوسروں کو عبادات میں آپ تعاون کر رہے ہیں۔ ان عبادات میں تعاون کرنے کا ان کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں ہوگا، یہ سب آخرت کا ذخیرہ ہے، ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کتابیں چھپواتے ہیں لوگ، فی سبیل اللہ تقسیم کرتے ہیں دینی کتابیں، اب ظاہر ہے کہ وہ تجارت کے لیے نہیں کرتے تو دنیا میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سارا فائدہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کاموں کے اندر بھی تعاون کرو، کس میں؟ جو عبادات کے کام ہیں، جو حقوق اللہ کے کام ہیں، جو آخرت کے فائدے کے ہیں، یہ تقوی کے کام ہیں۔ اور بر کے کام میں بھی تعاون کرو۔ بر کا مطلب ہے کسی انسان کو دنیا میں جو فائدہ ہو رہا ہو، ضرورت مند ہے اس کے ساتھ آپ تعاون کرو۔ کسی کے بیٹی کی شادی ہوتی ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کسی کا اسپتال میں آپریشن ہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں ضروریات ہوتی ہے، تو یہ جو آپ دنیاوی فائدہ پہنچاتے ہیں اس کو بر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر کا جب آپ حاصل کریں گے تو اس کے لیے آپ کو اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا ہوگا۔ تو ان تمام آیات کو اگر ہم ملائیں مختصر تو بر اس نیک عمل کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ مالی تعاون ہوتا ہے، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ان دو الفاظ کے جو تقابل میں دو لفظ ذکر گئے، بر کے مقابلے پر اثم، حمزہ سا اور میم۔ اثم کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی بندہ ریس میں چلتے وقت تھک جائے اور پیچھے رہ جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اثم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو دنیا میں۔
اس کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہو، کسی کے خلاف منصوبے نہیں بناؤ، کسی کے خلاف سازشی نہیں کرو، کسی کو دھوکہ نہیں دو، فراڈ نہیں کرو کسی کے ساتھ، کسی کی مال جائیداد پر قبضہ نہیں کرو، کیوں؟ اس کی دنیاوی زندگی بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو یہ کام نہیں کیا کرو، بلکہ بر کیا کرو، کوشش یہ کرو کہ دوسرا آدمی بھی اسی طرح آگے چلتا رہے جس طرح میں چل رہا ہوں۔ اگر میرا کاروبار کامیاب ہے تو میں کسی اور کو بھی ساتھ لے کے چلوں، اس کو بھی کامیابی کا کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی ذریعہ بتاؤ، کوئی تعاون کرو اس کے ساتھ۔ تو یہ تو اسم بر کے مقابلے پر ہوا۔ وہاں تقوی ذکر کیا تھا جس میں عبادات تھی، تو اس کے مقابلے پر عدوان ذکر کیا کہ وہ کام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسے کام مت کیا کرو کہ لوگوں کے عبادات میں رکاوٹ آ جائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر بہت عبادت گزار ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار بنا ہوا ہے، لوگوں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اس نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی جس کو دھوکہ ملا وہ ساری نمازیوں سے متنفر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی والے جو ہے وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں جو نمازی